औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनको हर जुल्म से, हर सितम से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से निजात दिलाए, तमाम मुसलमानों पर आसानी फ़रमाए और ख़ास कर इंडिया में बसने वालों के लिए आसानी फ़रमा दे। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये दुश्मनों में लड़ाई कराने के लिए। अगर कोई दुश्मन है वो मिलकर आपके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, बातें करते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे आपको जान का, माल का, इज़्ज़त का ख़तरा है, आपके बच्चों को ख़तरा है, तो उन सब में, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो 15 हैं, चाहे वो 11 हैं, जितने भी हैं, उन सब में लड़ाई करवाने के लिए कि वो आपस में ही लड़ पड़ें, ये अमल बहुत ही मुजरब है। चाहे दुश्मन आपके घर में रहते हैं लेकिन नाजायज़ नहीं करेंगे। इसी तरह कोई अगर नाजायज़ रिश्ते में है, कोई लड़की किसी लड़के के पीछे लगी हुई है या लड़का लड़की के पीछे लगा हुआ है और रिश्ता नाजायज़ है, शादीशुदा औरत है किसी और लड़के के चक्कर में है, या शादीशुदा मर्द है किसी और औरत के चक्कर में है और वो रिश्ता नाजायज़ है, तो फिर भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई निकाह करना चाहता है तो कोशिश करें कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए, क्योंकि पसंद की शादी को इस्लाम में मना नहीं किया गया। तो अगर कोई निकाह की नीयत से कर रहे हैं तो ऐसा ना कि वो सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं और आप उनको तोड़ने के लिए ये अमल करें, ये भी मुनासिब नहीं होता। यहाँ पे आपको लगे कि ये नाजायज़ काम है, वहाँ पे ये आप अमल कर सकते हैं। गलत मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि गलत इस्तेमाल करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये नक्श आपने पाक साफ़ हालत में लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करनी है। हैज़ वाली औरत, बच्चा ना हो, जिस कमरे में बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर ना हो, खुशबू लगा लें, पाक साफ़ हों। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलात व हाजत अदा कर लिया करें। कोई भी नक्श होता है दुआ कर लिया करें तो उसमें बरकत आ जाती है। एक सादा कागज़, जैसे ये सादा बिल्कुल कागज़ है, इस पर आपने लिखना है। दोनों साइड पे सादा है। ब्लैक कलर के पेन से आपने ये लिखना है। जिस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले ये ऊपर वाली लाइन फिल कर लें। 2 हा 1 1 2 1 1 7 9 9 2 1 1 9 9 1 1 ये लिख लें। इनमें कुछ स्पेस ख़ास नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के आप लिख सकते हैं, साथ साथ भी लिख सकते हैं, कोई ख़ास इसमें मसला नहीं है। इसके अलावा फिर इस साइड पे 7 3 7, ठीक है, 7 3 7 लिख लें। उसके बाद ये नीचे लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, 9 1 0 9 8, 2 लाइनें लगा के 2 0 5 1 1 3, ठीक है, ये लिख लें आप। उसके बाद आपने नक्श को इस साइड पे आना है, इस साइड पे लिखना है 6 3 2 6 3 2, ये लिख लें इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे चाहे दरमियान में लिख लें, इस तरफ लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरफ ये लिख लें, ठीक है। जो जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरह फ़िल करना है, उसी चाल के मुताबिक फ़िल करना है। अगर आप चाल पूरी नहीं करेंगे, इसकी शर्तें पूरी नहीं करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको होना। तो इसकी चाल को भी आपने पूरा करना है और इसको भी आपने पूरा करना है जो इसकी शर्तें बताई गई हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो खाना हमने बनाया हुआ था इसके दरमियान ये आयत लिख देनी है, ठीक है। ये आयत लिखने के बाद आप देखेंगे तो नीचे आपके पास जगह काफ़ी बच गई है, ये वाली। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपने ये लिख लिया तो उसके बाद फ़र्ज़ किया 2 हैं जिनके दरमियान लड़ाई करवानी है या नाजायज़ रिश्ते में को ख़त्म करवाना है आपने, तो 2 लोग हैं। तो सबसे पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ, किसी भी एक का नाम, जो भी उसका नाम हो, नाम बिन माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा, लेकिन कोशिश करें माँ का नाम यकीनी तौर पे पता करें, ठीक है। आगे अला बुग्ज़,
ٹھیک ہے، یہ غین ہے، ٹھیک ہے، علی بغض، پھر دوسرے کا نام فلاں بن فلاں. اگر عورت ہوگی، دونوں عورتیں ہوں گی تو بنتے آئے گا، ایک عورت ہوگی یا عورت، جب بھی عورت کا نام لکھیں تو ساتھ بنتے آئے گا. مرد کا اگر مرد ہو تو ساتھ بن لگا کر اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. تو یہ نقش آپ کا اس طرح فل ہو جائے گا. جب آپ نام فل کر لیں گے تو اس طرح یہ نقش آپ کا فل ہو جائے گا. جس چال کے مطابق بتایا ہے اسی طرح آپ نے فل کرنا ہے. جب فل کر لیا، اگر دشمن ہیں وہ گھر میں ہیں آپ کے تو اس کو گھر میں ہی دفن کر لیں. اگر کسی جگہ پہ وہ کٹھے ہوتے ہیں آپ کے خلاف بات کرنے کے لیے، تو جب کٹھے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ نے وہاں جا کے اس کو دفن کر دینا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں. اگر فرض کیا زیادہ لوگ ہیں، اگر زیادہ لوگ ہیں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کرتے لکھتے جائیں، اینڈ پہ جا کے علی بغض لکھ کر پھر کسی اور کا نام لکھ لیں. یا اگر فرض کیا 8 بندے ہیں تو 4 پہلے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں لکھ کر 4 بندوں کا نام علی بغض آگے 4 کا لکھ لیں. یعنی کہ ڈیوائیڈ کر لیں. اگر 10 ہیں تو 5 کر لیں، اگر 7 ہیں تو 3 پہلے لکھ لیں، 4 علی بغض کے بعد لکھ لیں، تاکہ ان سب کے درمیان لڑائی ہو جائے. تو یہ سب کے لیے کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں صرف 2 لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. ہاں جب ناجائز رشتہ ہوتا ہے تو پھر 2 لوگوں کا ہی ہوتا ہے. تب آپ نے نام پہلے چاہے لڑکے کا لکھ دیں چاہے لڑکی کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بغض لڑکے کا نام، بن ماں کا نام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دشمنوں میں لڑائی کروانی ہے تو پھر جہاں پہ وہ دشمن کٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں، وہاں پہ اس کو دفنا دیں. انشاءاللہ آپس میں لڑ پڑیں گے. اگر ناجائز رشتہ ہے تو ظاہر سی بات آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں یا وہ ایک جگہ پہ نہیں ملتے، تو بہترین چیز یہ ہے کہ اگر ایک فرض کیا کہ آپ خامند ہیں، آپ کی بیوی کا کسی کے ساتھ غلط رشتہ ہے، یا آپ عورت ہیں بیوی ہیں کسی کی اور آپ کے خامند کا کہیں اور رشتہ ہے، تو پھر آپ اسے گھر میں دفن کر سکتے ہیں. آپ اسے گھر میں دفن کر لیں اس نیت سے کہ جو میرا بھائی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا خامند ہے، اس کا جس عورت کے ساتھ رشتہ ہے ناجائز، یہ ختم ہو جائے. اگر فرض کیا آپ کوئی تیسرے ہیں، تیسرے کا مطلب کہ آپ بھائی ہیں، بہن آپ کی کہیں اور رہتی ہے یا کوئی کزن کہیں اور رہتی ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کہ آپ لڑکی کے گھر بھی نہیں جا سکتے، لڑکے کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے دفنانے کے لیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس کو کسی پرانی قبر میں جا کے دفنا دینا ہے. پرانی قبر کو تھوڑا سا جائیں، کم از کم 10 سال پرانی ہو، اس کو تھوڑا سا کھودیں یا آلریڈی کہیں نہ کہیں سوراخ مل جاتا ہے، اس کے اندر ڈال کے اوپر مٹی دے دیں. یہ آسان طریقہ رہے گا. لیکن فرض کیا کوئی آپ کا اپنا ہے جو گھر میں ہے، کیونکہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے ناجائز رشتوں کو ختم کرنے کے لیے بہن بھائی کر سکتے ہیں، میاں بیوی کر سکتے ہیں ان کا ناجائز رشتہ ختم کرنے کے لیے. لیکن کہیں جگہ پہ ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، ماموں کا بیٹا ہوتا ہے یا ماموں ہوتا ہے، چاچو ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر لڑکے کے گھر بھی نہیں جا سکتے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری گھر کی عزت خراب ہو رہی ہے، تو ہم یہ کام کریں. تو پھر ان کے لیے آسان کام یہ ہے کہ وہ کسی قبر میں دفنا دیں. بہت مجرب نقش ہے. اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر کامل یقین کے ساتھ یہ کیجیے گا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ ضرور سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ جی وعدہ کر لیں، کوئی گارنٹی دے دیں کتنے دنوں میں ہو جائے گا. میں آپ کو ایک گارنٹی کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ کو قسم کھا کر کہتا ہے جی میں 3 دن میں کام کر دوں گا، میں 48 گھنٹے میں کر دوں گا، میں 2 گھنٹے میں کام کر دوں گا، سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہ سب سے بڑا دھوکہ کرتا ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے اللہ کی کہ میں یہ 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں کام کر دوں گا، 21 دن میں کر دوں گا، 41 دن میں کر دوں گا، میں بس اس صبح دن نکلتے ساری یہ کام کر دوں گا. قسمیں کھا لیتے ہیں. ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گارنٹیاں مانگتے ہیں. سنیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 2 بھائی تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. جو بڑا تھا وہ نیک تھا، جو چھوٹا تھا وہ بدکار تھا. تو بڑے بھائی نے ڈیلی اپنے بھائی کو سمجھانا کہ بھائی یہ راستہ چھوڑ دے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس نے بڑے ادب سے بات سننی اور کہنا کہ ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کرتا ہوں. لیکن پھر جا کے وہ کمزور ہو جاتا، گناہ کے راستے پہ چل پڑتا. پھر بھائی اسے سمجھاتا، وہ پھر وعدہ کرتا، لیکن پھر جا کے وعدہ اس طرح کرتا کہ ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا. ایک دن بڑے بھائی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے ان دونوں کو موت دے دی.
جو بڑا بھائی جو نیک تھا وہ دوزخ میں چلا گیا، اور جو چھوٹا بھائی بدکار تھا اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہو میری قسم کھانے والے؟ میں نے جو کرنا ہے وہ میرے فیصلے ہیں، میں نے کس کو بخشنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ میرے فیصلے ہیں، آپ میرے فیصلوں کی قسمیں کیسے لے سکتے ہیں؟ تو خدا کا نام لیں، گارنٹیاں نہ مانگا کریں، اور جو آپ کو قسمیں کھاتے ہیں، جو ویڈیوز پہ آ کے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو قسمیں کھا رہے ہوتے کام نہ ہوگا تو قسم سے یہ ہو جائے گا، قسم سے یہ ہو جائے گا، سب سے پہلے تو آپ کا سب سے بڑا جھوٹ وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ یقین، سب سے پہلی چیز ہے یقین۔ اللہ کو آپ نے کسی نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن کیوں ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ، ہر چیز میں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی نظر نہ ہو، ہر جگہ پہ قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھے۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے وہ یقین ہے، تو یقین کے ساتھ کام کیا کریں، آپ کو گارنٹیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر ایک وظیفہ آپ کر رہے ہیں 41 دن کر لیا، آپ کو نہیں فرق پڑا، چھوڑ کے دوسرا کر لیں، لیکن یقین کے ساتھ۔ جو لوگ آتے ہیں جی میں نے 3 مہینے ہو گئے، جی 6 مہینے ہو گئے، پیسے دے دے کے تھک گیا ہوں، تو یار ساڑھے کو پوچھ کے دیتے سن، یا قسمہ اسی پوچھ کے تنوں دیتیاں نے۔ کچھ خدا دا خوف کریا کرو۔ ایک طرفوں تسی گلاں کر کے گھنٹہ ایک بندے دا لے لیندے جے، بعد چو جدوں تانوں فری چ کوئی وظیفہ مل جاتا ہے، فری چ کوئی عمل مل جاتا ہے، یہ نال کام تے ہو جائے گا ساڈا کہ نہیں ہوئے گا؟ جب آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر ہونا کیا ہے آپ کا؟ تو مہربانی کریں، یقین رکھیں، قسمیں کھانے والوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ قسمیں کھانے والے کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت، اگر اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے تو پتھر کے اندر بھی آپ ہوں گے تو وہاں پہ بھی ملے گا، جیسے کیڑے کو ملتا ہے تو آپ کو بھی ملے گا، سمندر کی تہوں میں بھی مل جاتا ہے رزق۔ یقین کی بات ہے، آپ بھی یقین کے ساتھ عمل کریں، ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔